علی، پاکستان میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کام تو ہو رہا ہے. ابھی جس طرح سے آپ نے کچھ رپورٹس بھی اس حوالے سے دیکھی ہوں گی, LWMC یوز کر رہا ہے. ایک پریزیڈنشیل انیشیٹو بھی شروع ہو چکا, یونیورسٹیز میں بھی مضمون متعارف کروائے گئے. پوٹینشیل کتنا ہے پاکستان میں اس حوالے سے؟ بہت زیادہ جناب. پہلے تو بہت شکریہ مجھے اس میں رائے دینے کے لیے بلانے کا. بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں ہر اعتبار سے. ایک اس اعتبار سے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا پوٹینشیل جو اس چیز کو سیکھنے کا ہے, ہماری ورک فورس کا پوٹینشیل اس کو اڈیپٹ کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کی طرف پہلے بھی ایک ماہر جو آپ کی رپورٹ میں تھے انہوں نے اشارہ کیا تھا, وہ اس چیز کو ہم ٹریمپولین ایفیکٹ کہتے ہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر جب کوئی نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جاتی ہے تو اس چیز کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اس سے آگے نکل جائیں جتنا ڈیولپڈ کنٹریز جن کے پاس آلریڈی انفراسٹرکچر ہے وہ جتنا آگے نکلیں. اس کی وجہ بڑی آسان سی ہے کہ جہاں پر انفراسٹرکچر پہلے سے موجود نہیں ہے وہاں پر کوئی چیز آپ کو روک نہیں رہی ہے نئی چیز اڈاپٹ کرنے کے لیے. آپ بڑی تیزی سے اڈاپشن کر سکتے ہیں اور اس نئی چیز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا پوٹینشیل ہر اعتبار سے موجود ہے اور پاکستان میں اس سے بہت اچھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو یہ ایک جو خطرہ ہے کہ اگر فار انسٹنس حکومت کے اخراجات کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس ہیں کہ 40% تک کمی کی جا سکتی ہے حکومتی اخراجات میں اے آئی کو اڈاپٹ کرنے سے, تو کیا یہ صرف کتابوں میں رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس سے بے روزگار ہوں گے اور حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے اتنے لوگوں کو بے روزگار کرنا؟ دیکھیے, بے روزگاری کا اس طرح سے خطرہ ہم نہیں ابھی دیکھ رہے. اس میں یہ ضرور ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آپ کی ورک فورس کی ریکوائرمنٹ کچھ کم ہو سکتی ہے, لیکن خود اس کو چلانے کے لیے, کیونکہ اے آئی کے کچھ خطرات کا جو ذکر پہلے بھی ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری طرح سے اس کے اوپر اپنے کام کو اس کے سپورٹ کر کے اور خود آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اس کی مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے, اس کو صحیح انداز میں اس سے سوال پوچھنے پڑتے ہیں, اس کے جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بار بار آڈٹس کرنے پڑتے ہیں, اس کے اراؤنڈ پالیسی میکنگ کرنی پڑتی ہے. تو نہ صرف کہ ماہرین کی ضرورت رہے گی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں, بلکہ ان کی ضرورت ایک اعتبار سے بڑھے گی بھی, کیونکہ اب ایک نئے انداز میں ریگولیٹری باڈیز بنیں گی, ایک نئے انداز میں ریگولیشنز کریٹ ہوں گی, نئے انداز میں ایک پورا ایکو سسٹم بنے گا. تو بہت سی نئی نوکریاں اس کے نتیجے میں کریٹ ہوں گی. خالی یہ نوکریاں کم نہیں کر رہا, بہت زیادہ بڑھا بھی رہا ہے. بلکہ انفیکٹ کچھ ایسٹیمیٹس ہیں انٹرنیشنل اداروں کے جس میں جتنی نوکریاں کم ہونے کا خدشہ ہے اس سے زیادہ نئی نوکریاں آنے کے بارے میں یقین ہے کہ جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گی. لیکن سکل سیٹ ڈفرینٹ چاہیے ہوگا اس کے لیے, تو اس سکل سیٹ کے لیے کام ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اویئرنیس ہے اور اتنا ویژن ہے کہ اس کے اکارڈنگلی اس سکل سیٹ پہ ان سکلز کو ایڈ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہو پاکستان میں؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. یہاں پر دو لیولز میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا. ایک ہے جو انڈیویجول کا لیول ہے. ہم اس سے پہلے جس زمانے میں زندہ تھے نا, وہ زندگی کے انیشل حصے میں تعلیم حاصل کرنے کا وقت تھا کہ ہم نے پہلے 15-16 سال 20 سال پڑھا اور اس کے بعد زندگی بھر جاب کی. اب جس ایرا میں ہم داخل ہو گئے ہیں یہ لائف لانگ لرننگ کا ایرا ہے. یہاں پہ ہر وقت مسلسل کچھ نہ کچھ انڈیویجول کو سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تو وہ ایک چیز ہے جس میں حکومت سے زیادہ انڈیویجول کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بار بار اسے اپ اسکل کرنا پڑے گا ریلیونٹ رہنے کے لیے, چاہے وہ لو اسکل جاب کر رہا ہے یا ہائی اسکل جاب کر رہا ہے. دوسری چیز ہے اس چیز کو آسان بنانا, حکومت کی طرف سے انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا. جیسے آپ نے یونیورسٹیز کے اندر ہارڈ ویئر کے ریسورسز کی بات کی ہے, آپ نے کمپیوٹنگ ریسورسز کی بات کی ہے, یقیناً یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت خالی ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان اس مشکل کا شکار نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریٹائزیشن آف اے آئی ریکوائر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہ ریسورسز موجود ہوں, بلکہ سوائے چند ٹیک جائنٹس کے باقی سب اب اس دائرے میں آ گئے ہیں جن کے لیے اے آئی کو پریکٹس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایٹ دا امپلیمنٹیشن لیول. تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نئی ریسرچ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کیسے ہم مشین لرننگ اور اے آئی کو انیبل کر سکتے ہیں لو کاسٹ اینڈ لو ریسورس کمپیوٹنگ انوائرمنٹس کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت تحریک ہے اے آئی کی فیلڈ کے اندر جس پہ کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے انکلوڈنگ پاکستان. تو علی, آپ چونکہ پڑھا بھی رہے ہیں لمس میں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس کتنا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں اور کہاں تک آپ ان کو پکڑ پاتے ہیں؟ جو اس سے پہلے تو ٹرنیٹن ہوتا تھا یا دوسرے سافٹ ویئرس ہوتے تھے, اب کون سے سافٹ ویئرس ہیں جو چیٹ جی پی ٹی سے جو بنی چیز ہے اس کو پکڑ سکیں؟ میں دو اینگل سے اس بات کو کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ GPT-4 کے آنے کے بعد سے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ پیس آف رائٹنگ اے آئی نے پروڈیوس کی ہے یا ہیومن نے پروڈیوس کی ہے, اس کا ہم ریلائبل جواب نہیں نکال سکتے یوزنگ اے آئی. یہ ہے مسئلے والی چیز.
اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے نیو پیڈاگوجیکل پریکٹسز. آپ اپنے اسائنمنٹس کو بدلیں، آپ اپنے پڑھانے کے انداز کو بدلیں. مثال کے طور پر لمز میں ہم جب یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں اور بہت سے کورسز میں ہمیں پلیجرزم کے خطرے کا سامنا ہوتا ہے، ہم اپنے کورسز کو تبدیل کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی ایمبریس کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی اسائنمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ پہلے خود اسائنمنٹ کریں، پھر چیٹ جی پی ٹی سے کروائیں اور اس کے بعد کمپیئر کریں. اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام واٹ دی اے آئی سجیسٹڈ. رائٹنگ کریں تو پہلے خود لکھیں، پھر اس سے لکھوائیں اور کمپیئر کریں. اس کو ایز اے تھاٹ کمپینین یوز کریں، اس کے ساتھ برین اسٹارمنگ کریں، اس کے ساتھ کچھ خاص چیزیں اپنی رائٹنگ میں یا اپنی پروگرامنگ میں لانے کی کوشش کریں. ڈیبگنگ سیشنز میں اس کو اپنا ساتھی بنائیں. رادر دین کہ اس کو ایک خطرہ سمجھیں، اس کو اپنا ساتھی سمجھ کے استعمال کریں. لیکن اس کے بعد آپ نے میرے جیسے پرانے پروفیسرز کے لیے کام کافی بڑھا دیا. تو پبلک سیکٹر میں کون سے ایسے ادارے ہیں علی، اور کون سے ایسے کام ہیں جنہیں بڑی آسانی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے اور ایفیشنسی بھی بڑھ سکتی ہے؟ یعنی اگر اس سوال کا جواب میں تھوڑا سا اندازہ ہماری آڈینس کو دینے کے لیے یوں کہوں کہ بہت کم ایسے ادارے ہوں گے جس میں اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ہوں گے، زیادہ تر ادارے ایسے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں اے آئی کو استعمال کر کے یا چیزوں کے کاموں کے کرنے کی ایکوریسی بہتر ہو سکتی ہے یا ایفیشنسی بہتر ہو سکتی ہے. آپ فراڈ ڈیٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ ٹیکس ایویژن کی بات کر رہے ہیں. مشین لرننگ اور اے آئی میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لاز ریکارڈز دیکھ کر انوملیز ڈھونڈ سکے کہ مثال کے طور پر اتنی ارننگ تھی، اتنا کم ٹیکس کیوں ہے، یہاں یہ فراڈولنٹ بیہیویئر کیوں محسوس ہو رہا ہے اس جگہ کے اوپر. آٹومیٹکلی ڈیٹا ڈریون پریکٹسز جو ہیں نا، وہ کرائم میں، فراڈ میں، ایفیشینٹ یوز آف گورنمنٹ ریسورسز کے اندر. مثال کے طور پر اس وقت اگر ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ عام شہری جاننا چاہتا ہے مثال کے طور پر میں آئی ڈی کارڈ کیسے بنواؤں یا پاسپورٹ کیسے بنواؤں، اور اس کے لیے معلومات حاصل کرنا اگر مشکل ہے، تو اب یہ اے آئی چیٹ باٹس ایون آڈیو یوز کرتے ہوئے جی، یعنی بول کر گفتگو کرتے ہوئے اس کو یہ کسٹمائزڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں، اس کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ تمہارے گھر کے پاس فلاں جگہ ہے، وہاں سے جا کر تم یہ اسٹیپ کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہو. یعنی اس انداز سے تمام حکومت کے محکموں کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر علی، آپ ہمارے ساتھ تھے. آغا علی ہمارے ساتھ تھے ناظرین لاہور سے، اور جو اس وقت سچویشن ہے خاص طور پہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس میں کہاں تک پاکستان جا سکتا ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ علی آپ.